اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے چند ایک واقعات پر مشتمل دو پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 36 کے حوالہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی تعلیم کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں: میری تعلیم جس رنگ میں ہوئی ہے وہ اپنی ذات میں ظاہر کرتی ہے کہ انسانی ہاتھ میری تعلیم میں نہیں تھا۔ بچپن میں میری آنکھ میں سخت ککرے پڑ گئے تھے اور متواتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں، اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میری صحت کے متعلق خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے بھی شروع کر دیے۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، بہر حال 3 یا 7 روزے آپ نے رکھے۔ جب آخری روزے کی آپ افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ آپ مزید بیان فرماتے ہیں: حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ اس کی پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی، جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بارہا مجھے صرف یہی فرماتے کہ تم قرآن کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے کچھ اور پڑھنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہاں، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے۔ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 54 کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں: میری تعلیم کے سلسلہ میں سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کیونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ کا یہ طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے: میاں، میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے زور دے دے کر پہلے قرآن پڑھایا اور پھر بخاری پڑھا دی۔ یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا ہو، بلکہ آپ کا طریق یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے۔ کوئی بات ضروری سمجھتے تو بتا دیتے، ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے چلے جاتے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سوان فضل عمر جلد اول کے صفحہ 110 کے حوالہ سے بیان کرتا ہے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں: ایک شاندار نقطہ میں نے اپنی ذات میں بھی دیکھا ہے۔ میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن شریف اور بخاری پڑھا کرتا تھا تو آپ نے آدھ سپارہ روز پڑھا کر 2 ماہ میں سب ختم کرا دیا۔ میں جب کچھ پوچھنا چاہتا تو فرماتے: میاں، گھر جا کر سوچ لینا۔ دوسرے پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اگر میں کوئی سوال کرتا تو فرماتے: میاں، اٹھو، ادھر آ کر بیٹھو۔ غرض اس طرح پڑھانے کے بعد فرمایا: جو علم نور دین کو آتا تھا پڑھا دیا۔ اس کے اندر ایک نقطہ تھا، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ ترجمہ پڑھ لے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ باقی جو علوم ہیں
وہ تو خدا کے سکھانے سے آتے ہیں، ان کے متعلق اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ سے حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بہت علم بخشا ہے، لیکن اس کتاب قرآن کی چاٹ انہوں نے ہی لگائی اور اس کی تفسیر کے متعلق صحیح راستہ پر ڈالا، اور وہ بنیاد ڈالی جس پر عمارت تعمیر کر سکا۔ اس لیے دل ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ تاریخ احمدیت جلد 4 کے صفحہ 39 پر ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، گویا میری دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہیں، مگر آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے سامنے قرآن کریم کے خلاف کوئی اعتراض کیا ہو اور پھر اسے شرمندگی نہ ہوئی ہو، بلکہ اسے ضرور شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ اور اب بھی میرا دعویٰ ہے کہ خواہ کوئی کتنا بڑا عالم ہو، وہ اگر قرآن کریم کے خلاف میرے سامنے کوئی اعتراض کرے گا تو اسے ضرور شکست کھانی پڑے گی، اور وہ شرمندہ اور لاجواب ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اگر کچھ پاس کر لیتا تو ممکن ہے مجھے خیال ہوتا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن اب تو اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا کہ جو مجھے آتا ہے یہ اللہ کا ہی فضل ہے، میری اس میں کوئی خوبی نہیں۔ کچھ عرصہ ہوا لاہور میں 2 مولوی صاحبان مجھ سے ملنے آئے اور بطور تمسخر ایک نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے آخر کچھ تو ہوگی۔ میں نے کہا صرف قرآن جانتا ہوں۔ کہنے لگے بس قرآن؟ مجھے ان پر تعجب کہ ان کے نزدیک قرآن جاننا کوئی چیز ہی نہیں، اور انہیں اس پر خوشی کہ ان کی تعلیم کچھ نہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، مورخ احمدیت تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 33 پر لکھتے ہیں یہ کہ آپ کا دور تعلیم کیسا پاکیزہ اور اخلاق و روحانیت سے کتنا معمور تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے بعض اساتذہ کے تاثرات معلوم ہونا ضروری امر ہے۔ حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پڑھا کرتے تھے تو ایک دن میں نے کہا کہ میاں، آپ کے والد صاحب کو تو کثرت سے الہام ہوتے ہیں، کیا آپ کو بھی الہام ہوتا اور خوابیں وغیرہ آتی ہیں؟ تو میاں صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب، خوابیں تو بہت آتی ہیں، اور میں ایک خواب تو تقریباً روز ہی دیکھتا ہوں، اور یوں ہی میں تکیہ پر سر رکھتا ہوں اس وقت سے لے کر صبح کو اٹھنے تک یہ نظارہ دیکھتا ہوں کہ ایک فوج ہے جس کی میں کمان کر رہا ہوں، اور بعض اوقات ایسا دیکھتا ہوں کہ سمندروں سے گزر کر آگے جا کر حریف کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اگر میں نے پار گزرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں پائی تو سرکنڈے وغیرہ سے کشتی بنا کر اور اس کے ذریعہ پار ہو کر حملہ آور ہو گیا ہوں۔ میں نے جس وقت یہ خواب آپ سے سنا اسی وقت سے میرے دل میں یہ بات گڑی ہوئی ہے کہ یہ شخص کسی وقت یقیناً جماعت کی قیادت کرے گا، اور میں نے اسی وجہ سے کلاس میں کرسی پر بیٹھ کر آپ کو پڑھانا چھوڑ دیا، آپ کو اپنی کرسی پر بیٹھاتا اور خود آپ کی جگہ بیٹھ کر آپ کو پڑھاتا، اور میں نے خواب سن کر آپ سے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ میاں آپ بڑے ہو کر مجھے بھلا نہ دیں اور مجھ پر بھی نظر شفقت رکھیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس مذکورہ رویا میں فوج کی کمان کرنے سے مستقبل میں آپ کے خداداد منصب کی طرف اشارہ ہے، اور سمندروں سے گزر کر آگے جا کر حریف کا مقابلہ کرنے سے آپ کی اولو العزمی، اور مستقبل میں آپ کے ذریعہ دنیا بھر میں اسلام احمدیت کے دفاع اور اشاعت کی طرف اشارہ ہے، اور سرکنڈے وغیرہ سے کشتی بنا کر سمندر کو پار کرنے سے
جماعت احمدیہ کی ظاہری دنیاوی کمزوری اور نامساعد حالات کی طرف اشارہ ہے۔ نیز اس رویا سے یہ بھی مترشح ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ پاک و ہند کی نسبت سمندر پار ملکوں میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، بلاخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔